جی کلاس تو لیاقت علی خان کی ریڈنگ کرتے ہیں. سبق نمبر 7 جماعت ہفتم. اس میں آپ کا چیپٹر ہے لیاقت علی خان. اس کی پڑھائی کرتے ہیں. آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ قرارداد پاکستان کو عوام میں مقبولیت مل چکی تھی، یعنی کہ وہ مشہور ہو چکا تھا. محمد علی جناح ملکی سطح پر بہت فعال تھے، بہت کام کرتے تھے. گویا کہ کراچی کا یہ اجلاس اپنے دور رس نتائج اور حکمت عملی کے حوالے سے جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ کا امتحان تھا، جنہوں نے اس کے لیے اگست 1942 عیسوی اور اپریل 1943 عیسوی کے دوران میں 14,000 میل سے زائد سفر کیا تھا. یہ کوئی اور شخصیت نہ تھی، یہ نواب زادہ لیاقت علی خان کی پورے اعتماد شخصیت تھی. اس اجلاس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ لیاقت علی خان میرا دایاں بازو ہے. انہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں دن رات ایک کر کے کام کیا. مسلمان ان کی عزت کرتے اور ان پر اعتماد کرتے ہیں. وہ نواب ہیں مگر عام انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ دیگر نواب بھی ان کی پیروی کریں گے. لیاقت علی خان کا تعلق متحدہ ہندوستان کے علاقے کرنال سے تھا. آپ 1895 عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی رستم علی خان کرنال کے نواب تھے. ان کی جگیر 300 دیہات پر مشتمل تھی. آپ کا خاندان روپے، پیسے، عزت اور شہرت میں ممتاز تھا. قائد اعظم نے آپ کے بارے میں نواب ہونے کا جو ذکر کیا تھا وہ عین حقیقت تھا. لوگ اکثر اوقات آپ کو نواب زادہ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے. تحریک پاکستان کے حوالے سے اور سرگرم سیاسی کردار کی وجہ سے آپ کو زندگی میں قائد ملت کہہ کر پکارے جانے لگا. ایک معاشی یعنی کہ معاشرتی، علمی اور سیاسی طور پر بیدار گھرانے کا فرد ہونے کے ناطے، یعنی کہ ان ساری جو خصوصیات ہیں ان پر آپ پیدا ہونے کے ناطے سے آپ نے ابتدائی تعلیم کرنال میں حاصل کی. اس کے بعد مشہور درسگاہ MAO کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا اور BA کی سند حاصل کی. یہ وہ دور تھا جب صاحب استطاعت طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان کا رخ کرتے تھے. آپ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں چلے گئے. 1922 عیسوی میں بارٹ لا کی سند لندن یونیورسٹی سے حاصل کی اور وطن واپس لوٹ آئے. ہندوستان میں اس وقت تحریک خلافت عروج پر تھی اور محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اثرات نہ صرف ملکی بلکہ عالمی سیاست پر بھی مرتب ہوں گے. تحریک خلافت علی برادران کی تحریک تھی جس میں کہ ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا گیا تھا. آپ نے حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا، جو آپ کی سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے. آپ کی پورے اعتماد شخصیت، مسلم قوم سے محبت، کام کی لگن، انتھک عملی جدوجہد اور قابل اعتبار سیاسی سرگرمیوں کو دیکھ کر قائد اعظم نے آپ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا. آپ 1936 سے قیام پاکستان تک سوائے ایک مؤثر عرصہ کے اس عہدے پر کام کرتے رہے. 1940 میں آپ مرکزی مسلم لیگ کے لیڈر بن گئے. گروپ لیڈر محمد علی جناح تھے جو اپنی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے اسمبلی میں وقت کم دے پاتے تھے. لیاقت علی خان نے صحیح معنوں میں قائد اعظم کے دایاں بازو کی حیثیت سے اسمبلی کو قائد کی ہدایات کے مطابق چلایا. اپنے یا کسی اور شخصیت کے سیاسی معاملات پر خیالات قائد کو بتا دیتے تھے اور پھر ان سے ملنے والی ہدایات پر عمل کرتے. یوں آپ قائد اعظم کے سچے ترجمان بن کر سامنے آئے. کسی بھی ملک کے پورے سال کی آمدنی اور خرچ کے حساب کتاب کو بجٹ یا میزانیہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے. لیاقت علی خان نے 1947 میں متحدہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی میں وزیر خزانہ کی حیثیت سے بجٹ پیش کیا کیونکہ اس عبوری حکومت میں آپ اس عہدے پر فائز تھے. پس منظر یہ تھا کہ انگریزی دور حکومت کے چل چلاؤ کا وقت تھا اور 1946 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ ساری مسلم نشستیں جیت کر اپنی سیاسی اہمیت ثابت کرتے ہوئے اسمبلی میں کانگریس کے ساتھ نمایاں طور پر سامنے آئی تھی. کانگریس نے وزارتوں کی تقسیم کے وقت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلم لیگ کو وزارت خزانہ کا قلم دان دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کے پاس اس وزارت کے بارے میں علم اور قابلیت رکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ یہ کام نہ کر سکے گی اور یہ وزارت خود بخود کانگریس کے پاس آ جائے گی. اس سے انگریزوں کے علاوہ عوام میں بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ مسلم لیگ ملک کو سنبھالنے کی اہل نہیں ہے. لیاقت علی خان نے اللہ کی مہربانی سے قائد اعظم کی رہنمائی میں اس کام کا بیڑا اٹھایا. آپ نے وہ کر دکھایا جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. یہ اہم معاشی واقعہ فروری 1947 میں بجٹ کے روپ میں سامنے آیا جسے غریب دوست بجٹ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے اس بجٹ میں امیروں پر ٹیکس عائد کیا اور غریبوں کو رعایتیں دی. پاکستان کے قیام کے بعد محمد علی جناح نے آپ پر ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کیا اور آپ کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر چنا. یوں تو آپ کا ہر اعزاز ہی منفرد ہے مگر اس اعزاز کی برابری کوئی نہیں کر سکا. آپ نے 15 اگست 1947 کو حلف اٹھایا
آپ نے تقریباً 4 سال اس عہدے پر خدمات انجام دی اور پاکستان کی سلامتی کے محافظ رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات پر آپ نے قوم کے نام پیغام میں کہا تھا، تاریخ قائد اعظم کا شمار دنیا کے عظیم ہستیوں میں کرے گی۔ دنیا میں کم لوگوں کو یہ نصیب ہوا کہ وہ عظیم الشان کام کو ہاتھ میں لیں، اپنی ہمت، اپنے عزم اور اپنی دانے سے اس کو اپنی حیات میں ہی پروان چڑھتا دیکھ لیں۔ قائد اعظم ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جو دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ قائد اعظم وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سیاسی زندگی کا ایک اہم واقعہ قرارداد مقاصد کا منظور ہونا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مسلمانوں کا یہ تقاضا تھا کہ نئے ملک پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر بنایا جائے۔ پاکستان کے جید علماء سے باہمی مشاورت کے بعد لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جو منظور کر لی گئی۔ اس میں یہ تسلیم کر لیا گیا کہ تمام کائنات پر حاکمیت کا حق بلا شرکت غیر اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ دستور ساز اسمبلی آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے ایسا دستور مرتب کرے، یعنی کہ قائم کرے، جس میں اصول جمہوریت، مساوات اور عدل و رواداری کو اسلام کی تشریح کے مطابق پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے مشہور باغ میں، جسے اب لیاقت باغ کہا جاتا ہے، عوام سے خطاب کرنا تھا۔ آپ سپہر کے وقت جلسہ گاہ پہنچے اور خطاب کی غرض سے کھڑے ہوئے۔ ابھی آپ نے صرف برادران ملت ہی کہا تھا کہ اچانک ان پر فائرنگ ہو گئی۔ جلسہ گاہ میں حملہ کرنے والا شخص افغانستان کا باشندہ تھا، اس کا نام سید اکبر تھا۔ گولیاں آپ کے سینے میں لگیں، آپ کو سیاسی امور کے سیکرٹری نے سہارا دیا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آپ نے کم زور آواز میں کہا، مجھے گولی لگ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ انہیں ہسپتال لے جائے گا لیکن وہ جام بر نہ ہو سکے۔ انہیں کراچی میں قائد اعظم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ لیاقت علی خان کرنال میں بہت بڑے موروثی جائیداد رکھتے تھے۔ انہوں نے پاکستان آ کر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہ کیا۔ اس وقت لوگ اپنے جھوٹے سچے کاغذات دے کر بڑی بڑی جائیدادیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو اپنی جائیداد کا دعویٰ دائر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ آپ سچے اور پاکستان سے محبت رکھنے والے پاکستانی تھے۔ آخری وقت تک پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے مصروف کار رہے۔ پاکستانی قوم انہیں قائد ملت اور شہید ملت کہہ کر یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ جی کلاس، تو یہ تھا آپ کا لیاقت علی خان کا چیپٹر۔ اب ہم اس کے سوالات کی طرف جو ہے آتے ہیں۔ سبق نمبر 7 لیاقت علی خان۔ سوال نمبر 1، آل انڈیا مسلم لیگ کا کراچی اجلاس کیوں اہم تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس اس لحاظ سے اہم تھا کہ قرارداد پاکستان کو عوام میں مقبولیت مل چکی تھی۔ نمبر 2، لیاقت علی خان کو ان کی زندگی میں ہی کس نام سے یاد کیا جانے لگا؟ قائد اعظم نے ان کے بارے میں جو نواب ہونے کا ذکر کیا تھا وہ عین حقیقت تھا۔ لوگ اکثر اوقات آپ کو نوابزادہ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے اور سرگرم سیاسی کرداروں کی وجہ سے آپ کو زندگی میں قائد ملت کہہ کر پکارا جانے لگا۔ نمبر 3، آپ نے سیاسی سفر میں کس جماعت کو ترجیح دی؟ آپ نے حالات کا بغور جائزہ لینے کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ 4، محمد علی جناح نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا، لیاقت علی خان میرا دایاں بازو ہے۔ نمبر 5، قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، تاریخ قائد اعظم کا شمار دنیا کی عظیم ہستیوں میں کرے گی۔ دنیا میں کم لوگوں کو یہ نصیب ہوا ہے کہ وہ عظیم الشان کام کو ہاتھ میں لیں، اپنی ہمت، اپنے عزم اور اپنی دانی سے اس کو اپنی حیات میں ہی پروان چڑھتا دیکھ لیں۔ قائد اعظم ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تھے جو کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ 6، آپ نے قائد اعظم کا دایاں بازو ہونا کیسے ثابت کیا؟ لیاقت علی خان نے اسمبلی معاملات کو قائد کی قیادت کے ہدایت کے مطابق چلا کر دایاں بازو ہونا ثابت کیا۔ نمبر 7، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ لیاقت علی خان۔ نمبر 8، بجٹ سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی ملک کے پورے سال کی آمدنی اور خرچ کے حساب کتاب کو بجٹ کہا جاتا ہے۔ جی کلاس، تو اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کی MCQs کی طرف آتے ہیں۔ سبق لیاقت علی خان کے متن کی روشنی میں نیچے دیے گئے سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، لیاقت علی خان نے 1942 اور 1943 کے دوران میں ہندوستان بھر میں سفر کیا۔ 10,000 میل سے زائد، 12,000 میل سے زائد، 13,000 میل سے زائد یا 14,000 میل سے زائد؟ 14,000 میل سے زائد۔ محمد علی جناح نے لیاقت علی خان کو قرار دیا بازو، بایاں بازو، دایاں بازو یا دماغ، دایاں بازو؟ جیم، 1947 میں آپ کے بطور وزیر خزانہ پیش کیے گئے بجٹ کو کہتے ہیں سالانہ بجٹ، انڈین بجٹ، غریب دوست بجٹ یا غریب نواز بجٹ؟ غریب دوست بجٹ۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے عہدیدار تھے، وزارت کے، وزارت خزانہ کے، وزارت خارجہ کے، وزارت عظمیٰ کے؟ وزارت خزانہ کے۔ آپ قیام پاکستان سے پہلے مرکزی اسمبلی میں تھے، رکن، پارٹی لیڈر، ڈپٹی لیڈر یا گروپ لیڈر؟ ڈپٹی لیڈر۔
क़याम پاکستان کے بعد آپ کا اہم ترین کارنامہ ہے مہاجرین کی بحالی، کامیاب حکومت، قرارداد مقاصد کی وزارت عظمیٰ، قرارداد مقاصد۔ لیاقت علی خان نے قائد کو قرار دیا قائد اعظم، عظیم ہستی، مسلم قائد یا برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک، برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے لیاقت علی خان کی زندگی کے بارے میں بیان کردہ نکات ترتیب وار تحریر کیجیے۔ 1، آپ 1894 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 2، لوگ آپ کو نوابزادہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ 3، آپ نے ابتدائی تعلیم کرنال سے حاصل کی۔ 4، 1922 میں بارٹ لا کی سند لندن سے حاصل کی۔ اور 5، 15 اگست 1947 کو آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 4، قائد اعظم نے آپ پر، سوال نمبر 4 ہے، قائد اعظم نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کی شخصیت بہت پورے اعتماد تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ لیاقت علی خان میرا دایاں بازو ہے، وہ نواب ہیں مگر عام انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ غریب دوست بجٹ کا پس منظر کیا تھا؟ وضاحت کریں۔ یہ اہم معاشی واقعہ ضروری 1947 عیسوی میں بجٹ کے روپ میں سامنے آیا جسے غریب دوست بجٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بجٹ میں امیروں پر ٹیکس عائد کیا اور غریبوں کو رعایتیں دی۔ جی، خطاب۔ سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں جس میں خطاب ہے۔ اس سبق میں چند ایک اسم ایسے استعمال ہوئے ہیں جو شہرت کا پس منظر لیے ہوئے ہیں، تو آپ اس سبق میں سے کچھ ایسے خطابات جو ہیں وہ نکال کر لکھیں جس میں نواب تھا، قائد اعظم، دایاں بازو، قائد ملت اور شہید ملت۔ جی کلاس، اب سوال نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ قومی رہنما کی خوبیاں اس سبق میں دی گئی ہیں، سبق سے انہیں ایز کر کے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ قومی رہنما لیاقت علی خان اپنے فرائض کی ادائیگی میں دن رات کام کرتے تھے۔ وہ نواب تھے لیکن اس کے باوجود بھی عام انسانوں کی طرح کام کرتے۔ اب آتی ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ ذیل میں دیے ہوئے واحد الفاظ کی جمع اور جمع کی واحد تحریر کیجیے، جیسے کہ رفیق کی واحد رفیق اور اس کا جمع ہے رفقا۔ اقلا، اس کی واحد عقل اور اس کی جمع اقلا۔ آخر، اس کی واحد آخر اور جمع اواخر۔ یتیم، واحد کا یتیم اور اس کی جمع ہے یتامہ۔ اس کے بعد امیر، اس کی واحد امیر اور عمرہ۔ قصص، قصہ، قصص۔ پھر اس کے بعد طریقے، طریقہ، واحد ہے اس کا طریقہ اور اس کی جمع ہے طریقے۔ نبی، اس کی واحد ہے نبی اور اس کی جمع ہے انبیاء۔ تو جی کلاس ہفتم، جماعت ہفتم جہاں نے اردو میں آپ کے جو چیپٹرز تھے وہ مکمل کروا چکے ہیں 1 to 5، اور اس کے ساتھ آپ کا 7واں یعنی کہ 1 سے لے کر 5 تک، اور اس کے بعد آپ کا جو 7واں چیپٹر تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے اچھے سے کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔